مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دیں۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی ہے؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک۔ پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، انہیں مشرک نہیں کہا، کافر کہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگلی آیت میں اب آیا، اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، الہدیٰ، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل، عدل و قسط،
نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات تو ہو کر رہے گی، اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ہونا ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود 4 ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان ابن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں۔ مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں۔ چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے،
1400 برس کی. اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے چوتھے صفحے پر درج ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لیتے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے. اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں. ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے. اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے. کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا. جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست. یہی بھارت کا حال ہے. آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے. اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست. حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں. ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں. پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو. ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا. وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی. فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے. ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا،
مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں۔ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھئے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی ہے۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں۔ اسی بقیہ نصف میں وہ مارکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور،
2 حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے.